نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اگر سو نہ گئی ہوں جاگتی ہوں۔ جو لوگ جاگتے ہیں، جو متوجہ ہیں، وہی ہمارے مخاطب۔ جو سو گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے ان کو بتا دیں۔ بہت بڑے پوائنٹ کی بات اور بڑی مضبوط آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جو وقت کے تقاضے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج دنیا میں آپ نے سنا ہوگا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور ان کے اوپر آج کچھ ناپاک لوگ، گندے خیال رکھنے والے الزامات لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتنکواد تھے اور محمد کے ماننے والے مسلمان بھی آتنکواد ہیں۔ آپ کو اتنا بتاؤں گا میں مختصر سے وقت میں کہ آتنکواد کہاں ہے، کس کی زندگی میں آتنکواد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو آپ کے دشمن تھے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دشمن آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے، جب دشمن آپ کی امانت کی گواہی دے، جب دشمن آپ کی صداقت و حق گوئی کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو قرآن پاک میں نازل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو دہرایا ہے جو آپ نے کفار مکہ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے کیا تھا جو آپ کے دوست نہیں تھے، دشمن، جو آپ کے اپنے نہیں تھے، پرائے تھے، جو مومن نہیں تھے، کافر تھے۔ آپ کا مخاطب ابو لہب تھا، آپ کا مخاطب ابو جہل تھا، آپ کا مخاطب عتبہ تھا، آپ کا مخاطب شیبہ تھا، آپ کے مخاطب وہ لوگ تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کی آواز کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی حق گوئی کو اور آپ کو ہمیشہ کے لیے دبانا اور خاموش کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، وہ صفا کی پہاڑی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، اور صفا کی پہاڑی پر میرے پیغمبر نے جو اپنے پاک دامن اور پاکیزہ ہونے کی صدا لگائی تھی اور جو چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ آج کے چپٹی اور چپٹی کے شور میں میرے نبی پہ کیا الزام لگائیں گے کہ اس وقت کے سورما اور چودھری، بڑے بڑے دشمن اور بڑے بڑے قاتل اسلام کو ختم کر دینے کا ارادہ کرنے والے آپ کے اندر کمیاں اور خامیاں نہیں نکالتے۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا معاشر القریش، اے قریش والو ادھر آؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ نے توحید کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں ایک بات یہ بھی کہی جو شاید ہم کو اور آپ کو معلوم نہ ہو، اور وہ بڑی مضبوط اور اہم بات ہے۔ وہی ایک بات بتانے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ میں اگر آپ سے کہوں
آپ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک کے اپنی زندگی کی کتاب کھول کے مجھے دکھاؤ، اپنا کارنامہ مجھے کھول کے دکھاؤ، تم نے پیدا ہونے سے لے کر کے آج تک کیا کیا ہے دکھاؤ۔ کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا ورق آپ کے سامنے کھول کے دکھاؤں۔ کوئی بھی کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے کیسا آدمی ہو۔ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جس کو دنیا محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے چیلنج کیا تھا اور اعلان کیا تھا، آؤ میں تمہاری سامنے اپنی زندگی کی کتاب کو کھول کے دیکھو میری زندگی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں تمہارے درمیان میں 40 سال رہا ہوں، تمہارے درمیان پیدا ہوا، تمہارے درمیان پلا اور بڑھا، تمہارے ساتھ کھیلا اور تمہارے ساتھ جوان ہوا۔ 40 سال کی میری زندگی کا ورق تمہارے سامنے ہے، میں کھول کے دکھاتا ہوں اور تم کو قسم دے کر خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ نے پوچھا میں نے کبھی خیانت کی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا میں جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا میں نے کسی کو گالی دی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا میں نے کسی کو برا بھلا کہا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ میں نے کسی کے آبرو پر حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کسی کو ناجائز قتل کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ میں نے کسی پر ہاتھ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ میں نے کسی کو مارا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاعر ہیں، مکہ والے آپ کو جادوگر تو کہہ لیے، مکہ والوں نے یہ تو کہہ دیا آپ جادوگر ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانہ ہیں، آپ ہم جیسے انسان ہیں۔ لیکن پورے مکہ والوں کو صفا کی پہاڑی پر جب میرا نبی چیلنج کر رہا تھا، یہ جرأت اور ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی یہ کہتا کہ آپ جھوٹے، کوئی یہ کہتا کہ آپ خیانت کار ہیں، کوئی یہ کہتا کہ آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ جب آپ نے پوچھا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ابو جہل کیوں نہیں بولتے؟ عتبہ کیوں نہیں بولتے؟ شیبہ کیوں نہیں بولتے؟ بولو میں تمہارے درمیان میں 40 سال گزارے، تم نے میرا بچپنا دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے میرے دن دیکھے، تم نے میری رات دیکھی، تم نے میری صبح دیکھی، تم نے میرا شام دیکھا، تم نے میری خوشی دیکھی، تم نے میری غمی دیکھی۔ بتاؤ میں نے کسی کے ساتھ کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہوا پورے مجمع نے، دشمنوں نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا واللہ ما جربنا علیک الکذبا، خدا کی قسم کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ابو جہل دے رہا ہے، عتبہ دے رہا ہے، شیبہ دے رہا ہے، آپ کے مخالفین دے رہے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھو اور میرا چیلنج ہے مخالفین سے، وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں۔ تمہارے سورما اور چودھری جو تم سے زیادہ کٹھر تھے کفر اور شرک میں، وہ میرے نبی کی ذات میں کوئی کیڑے نہیں نکال سکے، کوئی غلطی اور کوئی خامی، کوئی نقص اور عیب نہیں نکال سکے، تو ہم اور آپ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیڑے نکالیں؟ جس کی نبی کی یہ تعلیم ہو کہ جس کے دشمنوں نے اس کو سچا کہا ہو، صادق کہا ہو، امین کہا ہو، جس کے دشمنوں کو اس کے اوپر بھروسہ رہا ہو، سب کچھ کے باوجود آپ کو لوگ اتنا امانت دار سمجھتے تھے کہ اپنی امانت سونا چاندی آپ کے پاس میں رکھتے تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ محمد بے ایمانی نہیں کرے گا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات۔ تو جب وہ لوگ ہمارے نبی کی ذات میں کیڑے نہیں نکال سکے، انہوں نے کبھی نہیں کہا
یہ نبی آتنکواد، پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے کا نہیں مانتا، آپ نے کہا میں اللہ کے رسولوں کا نہیں مانتا، آپ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا کا نہیں مانتا. یہ بات تو نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کے کیریکٹر میں، آپ کی تہذیب میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں اور آپ کے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں نکال سکا. جب وہ نہیں نکال سکے تو آج ان کی اولاد اور سب لوگ ایسے نہیں ہیں. ہمارے ہندو بھائی بھی بہت سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ مسلمانوں کے اندر جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بڑے مقام والے. ہمارا پردھان منتری مودی سمجھدار ہے، وہ تعریف کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعریف کر دیتا ہے. اس نے حسن کی تعریف کی، اس نے حسین کی تعریف کی، اس نے محمد کی تعریف کی، محمد کے خاندان کی تعریف کی. ہمارا پردھان منتری پی ایم مودی جو ہے یہ بھی بڑا سمجھدار، وہ جانتا ہے اندر سے کہ صداقت یہی ہے، حقانیت یہی ہے. یہ کچھ لوگ جو چپیٹی اور چپیٹی کے شوربے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. ایک بات اور آپ نے کہی، بہت سی بات، ایک بات اور میں صاف کر دوں. ہمارے اسلام میں آپ حضرات تقریریں سنتے ہوں گے تو یہ ہے مسلمان ہو، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ملے تو کھانا کھلاؤ، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو. یہ بات آپ نے تقریر میں سنی ہے تو اس کو سن کر کے ہمارے برادران وطن اور ہمارے بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسلمان کا خیال رکھتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حالانکہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور اعلان اپنے ایمان والوں کے درمیان میں کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم شہری تمہارے یہاں رہتا ہو اسلامی حکومت کے اندر تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کو ستانا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کے مال کو قبضہ کرنا اور ناجائز ستانا. یہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، یہ حرام. اور اس سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی. میں غیر مسلموں کے مجمع میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے نبی نے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم نہیں دیا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی برتاؤ کا حکم دیا. آپ نے اعلان کیا کہا خبردار سن لو اور کان کھول کر سن لو، جو بھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو اسلامی حکومت میں ناجائز ستائے گا، مارے گا، پیٹے گا، اس کی عزت پہ اور اس کی آبرو پہ حملہ کرے گا، اس کی زمین کو دبائے گا اور اس کو تکلیف دے گا، تو سن لو قیامت کے دن اے مسلمانوں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اس غیر مسلم شہری کا وکیل صفائی بن کر خدا کے سامنے استغاثہ اور مقدمہ دائر کر دوں گا اپنے مسلمان بھائی کے خلاف. بتاؤ دنیا کا کوئی سورما، کوئی چودھری، دنیا کا کوئی رہنما اور رہبر ایسا ہو جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم. میرے نبی نے فرمایا کسی غیر مسلم شہری پہ ظلم نہیں ہونا، اس کے مال میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، اس کو ناجائز ستانا نہیں پایا جانا چاہیے. اور اگر ایسا ہوا کسی نے ایسا کیا ہے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کی سفارش میں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے تو کیا وہ مسلمان جنت میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ بولو. جہنم میں جائے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سنو اور دوسروں کو بتاؤ. اتنی پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی اور تشریح اور وضاحت کرتا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين۔ پروردگار عالم اس رات کے سناٹے میں ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو تیرے محبوب کا ذکر ہوا اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اتنے کابرین بزرگائیں دین آئے، بڑے بڑے علماء آئے، سب نے اپنے اعتبار سے دین و ایمان کی باتیں کی۔ پروردگار عالم سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے اندر سے برائیوں کو، اختلافات کو، جھگڑے کو، نفرت کو محبت سے تبدیل فرما، نفرت کو دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعا کو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ثبتنا علی صراطک المستقیم وجعلنا من عبادک الصالحین ومن اتباع سنت سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا